اللہ اسلام کو مضبوط کر دے، کس کے ساتھ کر دے؟ یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان۔ کیوں؟ یہ مکے کے دو نامی گرامی پہلوان، مضبوط پہلوان، لڑاکے، انتہائی طاقتور، یہ دو بندے تھے۔ اللہ اس کو مسلمان کر یا اس کو مسلمان کر۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ طاقت دے تو بندے کو کام اسلام کے کرنے چاہیے۔ طاقت ملے، اس طاقت اور پاور کو اسلام کے خلاف نہیں، بلکہ اس طاقت اور پاور کو اسلام کی تائید میں صرف کرنا چاہیے، تائید میں لگانی چاہیے، اور اپنے آپ کو توانا اور مضبوط بنانا چاہیے، کمزور نہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور جو مومن ہے نا، طاقتور، وہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں ہی بھلے ہیں، دونوں ہی قابل قدر ہیں، لیکن المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر کفر کو ڈرائے گا، باطل کو ڈرائے گا، غلط کے دل پہ خوف طاری کرے گا۔ تو اللہ کے بندوں، طاقتور ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے، اللہ یا تو ابو جہل کو مسلمان کر یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ تو اگلے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تائید کرتے ہیں، مدد پہنچاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہماری عزت کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ما كنا نقدر ولا نصلي الكعبہ حتی اسلم عمر، ہمیں کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، ہم طاقت نہ رکھتے تھے، کافر ہمیں جانے ہی نہ دیتے۔ ما كنا نقدر ولا نصلي الكعبہ حتی اسلم عمر، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو پھر ہم نے کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھی۔ اب یہ طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے۔ تاریخی روایات آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نکلے، فرمایا ہم جا رہے ہیں، آؤ اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، بیت اللہ میں جا کے پڑھیں گے، بیت اللہ میں جا کے پڑھیں گے، جا رہے ہیں، آ جاؤ جس نے مقابلہ کرنا ہے، مقابلے کے لیے آ جاؤ، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے عزت دی عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور یہی عظیم شخصیات ہیں کہ کفر کے دل کے اندر بھی سب سے زیادہ جو تکلیف کا باعث ہے، جو کفر کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا سبب تھی، وہ یہی شخصیات۔ جنگ احد میں مشکل حالات پیدا ہوئے، دیکھیں شکست نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے، جنگ احد میں شکست نہیں، جنگ احد میں مشکل حالات پیدا ہوئے۔ ظاہراً تھوڑی دیر کے لیے مسلمان وہ پسپائی بھی اختیار کر گئے، پریشان کن حالات بن گئے، لیکن شکست نہیں۔ اب جب یہ پریشان کن حالات پیدا ہوئے تو اس نے جو کافروں کا کمانڈر ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں افیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، باقی بچے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دینا، خاموشی۔ اس نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ، تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ اس نے کہا افیکم عمر بن الخطاب، تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا۔ اب یہ 3 نام پکارے گئے، بس چوتھا کوئی نہیں، چوتھا کوئی نام نہیں۔ جب یہ تینوں کی پکار کے بدلے میں کوئی جواب نہ دیا گیا تو ابو سفیان کہتا ہے قولوا حبل، حبل جو بت تھا وہ جیت گیا، حبل جیت گیا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اب جب توحید کی باری آئی، پہلے شخصیات، اس سے ایک تو پوائنٹ یہ کلیئر ہوا کہ یہ 3 سب سے زیادہ اہم تھے۔ جب ان تینوں کی پکار کے بدلے میں جواب نہ دیا گیا، اس نے کہا اولو حبل، حبل جیت گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا موجود ہے تمہارے پاس عزا موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ مت، اب ان کو جواب دو۔ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بلند ہے، اللہ کی ہی سب سے زیادہ عزت ہے، اس سے بڑھ کر بلندی کسی کی نہیں۔ تم کہہ رہے ہو لنا عزا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ 3 شخصیات، نمبر 1، نمبر 2 توحید، توحید پہ کمپرومائز نہیں، کتنے بھی حالات پریشان کن کیوں نہ آ جائے، کتنے بھی حالات مخالف کیوں نہ بن جائے، کتنا بھی مفادات پر چوٹ کیوں نہ پڑتی ہو، توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں۔ جب ان بزرگ ہستیوں کا نام لیا گیا فرمایا جواب نہ دو، لیکن جب اس نے شرک کا اظہار کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جواب۔ حالانکہ حالات پریشان کن ہیں، حالات آسان تو نہیں، ظاہراً جو ہے وہ ایک شکست کی کیفیت بن چکی ہے، لیکن اس کنڈیشن کے اندر بھی کہ ہم جواب دیں گے دشمن دوبارہ اٹیک کر دے گا، فرمایا نہیں، جواب دو۔ حالات کوئی معنی نہیں رکھتے، مفادات کوئی معنی نہیں رکھتے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب توحید کی بات آ جائے گی پھر وہاں اس کے خلاف کوئی بات قبول نہ کی جائے گی، پھر وہاں اس کے بعد خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کے بندوں یہ 3 بندے کفر کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان 3 میں سے، اور ایسی عظیم شخصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں داخل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پہاڑ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے اندر انتہا پہ ہے، اور عدل و انصاف ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا عدل و انصاف وہ کسی کے پاس نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو شہرت اور عزت
عدل و انصاف میں عمر رضی اللہ عنہ کو ملی ہے وہ کسی کے حصے میں ملی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا یعرض الناس علیہ وعلیہم خمس منہا ما یبلغ الصدی ومنہم ما دون ذلک، لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں نے قمیض پہن رکھے ہیں، جبے پہن رکھے ہیں، کسی کا قمیض سینے تک ہے، کسی کا قمیض سینے سے نیچے تک ہے، اور میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا گیا، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، اس نے اتنی لمبی قمیض پہن رکھی تھی کہ وہ قمیض زمین کے اوپر رگڑتی جا رہی ہے، قمیض زمین سے ٹچ ہوتی جا رہی ہے پیچھے پیچھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پوچھتے ہیں فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی تعویل کیا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہے کہ دین کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ